قتل کر دیا جائے اس کو زبان سے بول کر مردہ نہ کہو. کس کو مردہ نہیں کہنا؟ ابھی شہید کا لفظ نہیں بولو گے. جو قرآن نے لفظ بیان کیے بس انہیں پر توجہ رکھو. وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ جو قتل کیا جائے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کیا نہ کہو. یہ مردہ ہے، اموات مردہ نہ کہو. کس کو مردہ نہیں کہنا؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے. اللہ کی راہ میں قتل کون سی چیز ہوتی ہے؟ روح کے جسم ہے، روح تو قتل نہیں نہ ہوتی. اب آیت کا ترجمہ یہ بنا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو اللہ کی راہ میں جسم قتل کر دیا جائے اس کو زبان سے بول کے مردہ نہ کہنا. کیوں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون. کو تم نے پیدا نہیں کیا، موت کے خالق تم نہیں ہو. میں اللہ زندگی کا خالق، موت کا خالق بھی میں اللہ. میں اللہ اعلان کر رہا ہوں خبردار ان کو مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ہم تو ہمیں نا مولوی اشرف علی صاحب خانوی ہے نا، وہ ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے تھے پردادا جی. کس کے پردادا؟ خانوی صاحب کے پردادا جی تھے. وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، جنگل تھا، ڈاکو آ گئے. ڈاکوؤں نے پردادا جی کو لوٹنا چاہا تو انہوں نے اپنا مال بچانے کے لیے مقابلہ کیا، لیکن ڈاکو کے مقابلے پر وہ زیادہ تھے. پردادا جی مر گئے، ختم ہو گئے. اور آگے انہوں نے حدیث لکھی من قتل دون مالہ فہو شہید. جو اپنا مال بچا کے ہمیں قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے. تو پردادا جی ہو گئے شہید. پھر لکھتے ہیں کہ بڑے سال تک ان کا عرس بھی ہوتا رہا. کہتے ہیں بڑے سال تک ان کا عرس ہوتا رہا. پہلے سارے سنی سن، بعد آن کے نسلیں نکڑی نا. جب کہتے ہیں ایک مرتبہ نا وہ اپنی شہادت کے بعد مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا تو گھر میں آ گئے اور آئے بھی کس کے پاس؟ پردادی صاحبہ کے پاس. پردادی صاحبہ سے کو آن کے کہہ رہے کہ لے مٹھائی کھا، لیکن دے کسی کو بتانا نہیں. اگر تم نے راز آؤٹ نہ کیا، بتایا نہ کسی کو، ہم روز آ جایا کریں گے. لیکن پردادی ڈر گئی. اس نے سوچا جب ہم سائے بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو سوچیں گے یہ مٹھائی کس نے رات لا کر دی تھی. تو بدنامی سے ڈر گئی تو انہوں نے بتا دیا کہ رات پردادا جی آئے تھے، وہ مٹھائی دے گئے. بس اس کے بعد پھر آئے نہیں دوبارہ. اب اس بات پر رکھو ذہن میں، جو بندہ مال بچاتے ہوئے قتل کر دیا جاتا ہے صاحب کے نزدیک وہ زندہ چاہے تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر گھر آ جائے. ارے جو سارے جانوں کی، جو سارے مومنوں کی جانوں کے مالک ہے، سب کے مالوں کے مالک ہے نبی کریم علیہ السلام. قسم پروردگار کی وہ چاہے تو صحابی مسجد میں مسلمانوں کے لیے شفاعت کی مٹھائی لے کر جلوہ گری فرما سکتے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں ان کو تم مردہ. کل کتنی آتی ہو گئی؟ 5 کافروں کے بارے، 1 مومنوں کے بارے میں، 1 شہید کے بارے میں. چلو بھی اگلی آئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
نے فرمایا ہے کہ بول کے ان کو مردہ نہیں کہنا. یا اللہ ٹھیک ہے مردہ نہیں کہتے لیکن تو نے ہمیں آنکھیں تو دی ہیں نا, بھیجا بھی دیا ہے. یا اللہ اگر جنگ لگ گئی نا تو خواہ ہم ایٹم پہلے چلا دیں گے لیکن ہندو بھی تو کچھ نہ کچھ کرے گا ہی نا. یا اللہ جب وہ بم مارے گا تو ہو سکتا ہے کسی مجاہد کے سر پر لگے. تو یا اللہ جس کے سر پر لگے گا نا بم, اس کی نہ ہڈی پٹے بچے گی نہ بوٹی. تو رب العالمین زبان سے تم بول کر مردہ نہیں کہتے, دل میں مردہ سمجھ لیں. یا اللہ آرڈر فرما دے دل میں سمجھ لیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. خبردار تو اپنے دل میں بھی مردہ نہ سمجھنا. اگر تم نے مردہ سمجھ لیا ایمان کے دفتر سے نام کاٹ دیا جائے گا. یا اللہ یہ ہے کیا فرمایا عند ربهم يرزقون. اور یہ زندہ ہے. اے پاکستانی مسلمان فکر نہ کرنا, اور ہندو کے ساتھ جنگ کے اندر اگر لڑائی میں جان بھی چلی گئی فکر نہ کرنا, تم مردہ نہیں ہوگے بل احیاء عند ربهم یرزقون. کیا ہو گئے؟ ذرا اونچا کہہ لینا. کیا زندہ. یا اللہ زندہ تو واجبائی بھی ہے, زندہ تو خوش یہ بھی ہے, زندہ تو ٹونی بھی ہے. ٹونی جو یو کے کا پرائم منسٹر ہے اس کا نام ٹونی ہے نا, ٹونی ہے. ٹونی بھی جو ہے وہ بھی زندہ ہے. یا اللہ جو تیری راہ میں قتل ہو گیا وہ بھی زندہ. فرق کیا کیا فرق ہے؟ فرمایا بل احیاء عند ربهم. وہ زندہ ہے لیکن ہے زندہ. لفظی ترجمہ یہی ہے اپنے رب کے ہاں. یہ یہاں ایک فرقہ نکلا تھا وہ بھی دہشت گرد ہے. آپ کوئی زندہ نہیں ہے پر قبر میں تو نہیں ہے, زندہ ربی ہے رب کے پاس زندہ ہے. رب کے پاس ایک مجھے کہنے لگا مجھے رب کے پاس زندہ ہے نا. میں نے کہا کہ جو قبر والے ہیں وہ رب کے پاس نہیں ہے. اللہ نے کوئی الگ کمرہ بنا رکھا ہے جہاں وہ رہتا ہے کہ وہاں زندہ ہے یہاں نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جہاں بھی تم رخ کرو گے وہیں پر اللہ کی ذات کے جلوے موجود ہیں. اللہ تو ہر جگہ. تو آیت کا معنی کیا ہوا؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون. یہاں بھی اندر کا ترجمہ ماننا پڑے گا. لفظی ترجمہ اپنے رب کے ہاں, لیکن اندر کا ترجمہ کیا ہے بتاتا ہوں. ایک آیت اور سنو. ویسے میں محسوس کر رہا ہوں آج کی تقریر آپ کے مزاج کے مطابق نہیں, لیکن سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی تقریر آپ نے 25% بھی یاد کر لی نا تو انشاءاللہ بڑے کام آیا کرے گی. یہ جو دنیا کے اندر دین ہے, یہودیت, عیسائیت, ہندو مت, ان سب کا کوئی علم ہے کہ نہیں؟ اللہ کے کنٹرول سے باہر تو نہیں ہے نا, سارے اللہ کے کنٹرول میں. لیکن اللہ کا پتہ کیا ہے؟ فرمایا الدین عند اللہ الاسلام.
عرضی کر میں بے شک دین اللہ کے ہاں تو اسلام ہے. تو حکومت اللہ کے ہاں نہیں, اللہ کو اس کا علم نہیں ہے, علم ہے اللہ کا. پھر ہاں کا معنی کیا ہوا اللہ کے ہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں مقبول دین کون سا ہے؟ اسلام. یہودیت اللہ کو پسند نہیں, عیسائیت اللہ کے ہاں مقبول نہیں, ہندوازم اللہ کے ہاں مقبول نہیں. اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دین مقبول اور پسندیدہ ہے تو یہ سلامتی والا, دہشت گردی والا نہیں. اسلام سلامتی والا. کون سا دین مقبول ہے؟ سلامتی والا. پتہ چلا اندہ جو ہے یہ قبول کے معنی میں بھی آتا ہے. اب کر ترجمہ. اللہ فرماتا ہے بل احیاء, اور یہ زندہ ہے, اللہ کی راہ میں جان دینے والے زندہ ہے. زندہ تو آج پائی بھی ہے, لیکن یہ جو زندہ ہے شہید بل احیاء عند ربہم, زندہ ہے رب کی بارگاہ میں. ان کی بڑی ٹور ہے, بڑے مقبول ہیں. یرزقون, وہ ان کو کھانے پینے کو بھی ملتا ہے. کن کو؟ شہیدوں کو. لو ایک شہید کی بات ہو, وہ بھی قرآن سے. آج آپ نے دیکھا میں زیادہ تفسیر نہیں پڑھ رہا, وہ اس لیے کہ بعد یہی حدیث پڑھ دی تھی نا, مر کیا قرآن کو صحیح حدیث کو تو دیکھیں قرآن کہا جائے. ایک بندہ تھا جس کا نام مفسرین بیان کرتے حبیب نجار. کیا نام بیان کرتے ہیں؟ حبیب. وہ نبیوں کی حمایت میں بولا. سبحان اللہ. کس کی حمایت میں بولا؟ جب نبیوں کی حمایت میں کوئی بولتا ہے نا تو دہشت گردوں کو یہ بات پسند نہیں آتی. ان کو بڑا غصہ چڑھتا ہے, یہ نبیوں کی حمایت میں بول رہے ہیں. دہشت گردوں نے حبیب نجار کو پکڑ لیا, بڑا مارا, بہت مارا. ایک گڑھے میں گرایا, اوپر سے پتھروں سے اتنا مارا کہ اس کی جان نکل گئی. ادھر حبیب نجار کی جان نکل گئی نبیوں کی حمایت میں بولنے کی وجہ سے. ادھر اللہ نے فرمایا, قرآن اس کو بیان کرتا ہے سورہ یاسین 23واں پارہ. اللہ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ, اونچی کہہ جائے اللہ تمہیں بھی جنت عطا فرمائے, اونچا کہہ دے. قیل ادخل الجنہ, ارشاد فرما دیا گیا چلو جنت میں. حبیب نجار چل جنت میں. یہ کس جنت میں اللہ نے بھیجا؟ ایک جنت ہے جو میدان معاشر میں ملے گی, لیکن اس کا دروازہ تو قیامت کے دن سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام ہی کھٹکھٹائیں گے نا. وہ جنت نہیں. یہ جنت کون سی ہے؟ قبر والی. القبر روضۃ من ریاض الجنہ. یہ قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا اڑا ہے. اللہ فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ, حکم اس کو دے دیا گیا چلو جنت کے اندر. جب جنت میں گیا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. جب وہ جنت کے اندر پہنچا, اللہ کا انعام دیکھا, اللہ کی طرف سے کرامت کا تاج پہنایا گیا, تو جنت میں بولا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا جو میں یہ کام کرتا تھا نا نبیوں کی حمایت میں بولنا, اللہ نے اس کو قبول کر لیا. اللہ نے اس کے بدلے مجھے بخش دیا. وجعلنی من المکرمین. اللہ نے مجھے عزت کا تاج پہنایا ہے, عزت والا کیا ہے. یہ کس وجہ سے اس کو جنت ملی تھی؟
نبیوں کی، میں بھی تو نبی پاک علیہ السلام کی حمایت میں بولتا ہوں۔ جب میں سرکار کی حمایت میں بولتا ہوں نا تو مجھے بھی دہشت گرد تھرٹ کرتی ہے۔ کئی مرتبہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک مرتبہ میں نے یہی مسئلہ حیات النبی بیان کر رہا تھا، فیصل آباد میں ایک گاؤں ہے 30 چک، تو تقریر کے فوراً بعد دہشت گرد نے سپیکر کھول لیا۔ اب میں کہنے لگا ہماری صحیح رسد اسی تین مارا گے، پہلے تینوں پیار نال وٹے مارا گے، جب سمجھ رہے ہیں نا، پہلے تینوں پیار نال وٹے مارا گے، پھر تینوں ڈانگا نال کٹا گے، پھر تیرے ٹوٹے ٹوٹے کرا گے، دھمکیاں دیتے رہتے ہیں مارا گے۔ اور میں بھی سوچتا ہوں یار مر تو جانا ہی ہے کہ بچ جانا ہے، مرنا ہی ہے۔ اور موت کئی طرح کی ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بستر پر پڑا ہو، پیڑیاں رگڑ رہا ہو، یار پانی پلانا، بہت تکلیف ہے، ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اور ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں اور وہاں کہہ رہا ہوں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یا تقریر کرتے کرتے میں کہہ رہا ہوں لوگوں سن لو سب سے اولا نبی، سب سے شہید زندہ ہے کہ نہیں؟ شہید ہوتا کون ہے آج کا؟ کون شہید ہے؟ بات تو ٹھیک ہے، لیکن سارے غلام شہید نہیں ہوتے۔ شہید وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے نام پر اپنی جان قربان کرے، سرکار کے دین کے لیے، سرکار کے جھنڈے کے لیے، سرکار کی عظمت کے لیے، سرکار کے نام پر جان قربان کرے۔ وہ کون ہے؟ اور جس کے نام پر جان دینے والا زندہ ہوتا ہے تو وہ نام والا خود کیسے زندہ ہے؟ تو زندہ
ایمان والوں کے بارے میں 6، 3 شہیدوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، کتنی 9، تو کچھ یاد بھی رہیں گے نہیں؟ چلیے شہیدوں سے آگے مرتبہ ہے نبیوں کا، کیا انبیاء کے بارے میں کچھ یہ زندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ ہم نے بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، جس موسیٰ کو کتاب دی ہے نا، فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، جو محبوب کی حبیب کی کلیم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے نا، اس میں شک نہ کرنا۔ کس میں شک نہ کرنا؟ ملاقات میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ کس ملاقات میں شک نہ کرنا؟ حبیب اور کلیم کی ملاقات میں شک نہ کرنا۔ نہ شک کر موسیٰ سے ملاقات میں، خطاب سرکار کو سمجھایا ہمیں جا رہا ہے۔ اب ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ زندہ سے کہ مردہ سے؟ میں کہوں میں اپنے مدرسے جا رہا ہوں جامعہ امجدیہ میں علماء سے ملاقات کرنے، تو ملاقات کرنے جانے والا بھی زندہ، جن سے ملنے جاؤں گا وہ بھی۔ آج میری مولانا رجب علی صاحب سے ملاقات ہوئی تو دونوں ملنے والے ہیں۔ آج آپ سے میری ملاقات ہوئی تو ہم سارے ملنے والے آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، اللہ فرماتا فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی تھی سرکار کی، تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ جس طرح کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے نا، اس طرح کی ملاقات دوسروں سے نہیں ہوئی۔ جہاں دوسروں سے ملاقات ہوئی وہاں موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی، معراج کی رات بیت المقدس میں۔ پھر قبر انور کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر جب اللہ کی بارگاہ میں سرکار پہنچے نا شب معراج میں، اللہ نے پہلے کتنی نمازیں دی تھیں؟ پڑھنی نہیں پڑھے نہیں اونچا کیا کرتے؟ سرکار 50 نمازیں لے کے آئے نا، تو رستے میں کلیم اللہ کھڑے تھے چھٹے آسمان پر۔ آقا اللہ نے کہا کیا دیا؟ میں پیارے موسیٰ پوری 50 نمازیں آپ کا انہوں نے نہیں پڑھ لی، مجھے بڑا کدھر گیا، واپس لے گئے، کم کرا کے لے گئے۔ سب بات تو آپ نے ٹھیک ہے میں جانا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں گئے، حبیب کیسے ہے؟ یا اللہ یہ 50 نمازوں کو سے ہے، کم کر دو۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے محبوب، تو نے کہا ہم نے مانا، 5 معاف، باقی کتنی رہ گئی؟ سرکار 45 نمازیں لے کے واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام پہ کھڑے تھے۔ آقا کتنی رہ گئی؟ فرمایا 5 معاف ہوگی، باقی 45۔ آقا مجھے بڑا تجربہ ہے، انہوں نے نہیں پڑھی، جائیے واپس اللہ کی بارگاہ میں کام کرائیے۔ موسیٰ بات آپ کی ٹھیک ہے میں گیا، سرکار کے چلے گئے۔ محبوب کیسے ہے؟ یا اللہ یہ تو 45 نمازیں نہیں زیادہ۔ اللہ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ تو نے کہا ہم نے مانا 5 اور معاف۔ 40 لے کے واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہے۔ آقا کتنی رہ گئی؟ میں پیارے موسیٰ 10 معاف باقی 40۔ آقا انہوں نے نہیں پڑھنی، جائیے واپس کم کرا کے لائیے۔ موسیٰ بات آپ کی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 9 مرتبہ واپس بھیجا۔ کتنی مرتبہ؟ یہ سپیشل ملاقات ہے، جائیے واپس کم کرائیے۔ اللہ نے فرمایا حبیب پیارے آپ کیسے ہیں؟ رب العالمین تو نے پہلے
नमाजें लेकर आए ना वापस, तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर देखा कितनी रह गई, फरमाया मूसा अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की 45 माफ कर दी, बाकी रह गई 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो आका इन्होंने नहीं पढ़नी, जाइए, मतलब सी कोई चक्कर और लगा है। लेकिन सरकार ने फरमाया नहीं, मूसा 5 पर राज़ी। ये जो मुलाकात है ना, इस मुलाकात के बारे अल्लाह फरमाता है शक न करना। जब शक नहीं करना तो मतलब क्या, हबीब भी जिंदा, कबीर भी जिंदा। जिला जंग में एक जगह है शोरगो, वहाँ करीब ही एक गांव है खाकी लक्की। मैं एक मरतबा वहाँ तकरीर करने गया, बहुत पुरानी बात है, तो बाद में मौलवी साहब बड़े नहीं हो गए, क्योंकि तकरीर तो तुसा बड़ी चंगी की है, पर एक मसला भी तो हल हो गया ना। मैं क्या वो केड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम गैब का इल्म तो कोई नहीं। मैं क्या वो किवें हल होया? कहता नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी नमाज़ां दित्तियां सन पहले। मैं क्या 50। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुछ आख्या ही रब्बुल आलमीन 9 चक्कर लगा के तू अखीर च नमाज़ां में 5 रखनियां ने, ते हुणे 5 चले आख्या आई। मैं क्या काई ना मुझे पता ना लगा नबी पाक अलैहिस्सलाम को गैब का इल्म कोई नहीं। मैं क्या मौलवी साहब नबी करीम अलैहिस्सलाम का तो नंबर वैसे ही दूसरा है ना, पहला नंबर तो अल्लाह का नाम पहला अल्लाह का है। मैं कहती है दस अल्लाह ने भी पता भाई कि काई ना कि नमाज़ां अखीर च 5 रानियां ने। मैं कहते हूँ उन्होंने क्यों पहले 50 दित्तियां ते बाद 5 करके 45 माफ की थी। हाँ तो फिर तू ही दस, जो मैंने कहा वो सुन लीजिए। मैंने कहा पता अल्लाह ताला को था कि नमाज़ें 5 रहनी है, 50 नहीं रहनी, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें मुझे समझा रहा, मेरे बंदों मेरे महबूब को अपने जैसा मत समझना। सारी दुनिया के मौलवी और पीर मिल जाए अल्लाह की बारगाह में रो रो के अर्ज़ करे रब्बुल आलमीन एक नमाज माफ कर दे, एक रकात माफ कर दे, एक रुकू माफ कर दे, सजदा माफ करे। अल्लाह करीम किसी के कहने पर एक सजदा माफ नहीं करता, लेकिन महबूब की शान ये है, महबूब फरमाए तो पूरी 45 नमाजें माफ करवा देता है। तो भी ढीली नारा हैदरी। हिंदू बहुत चीखेंगे, लेकिन चीखते रहे। इंशाअल्लाह सदर मुशर्रफ की क़यादत में हिंदू की धोती ढीली करेंगे। नारा हैदरी। ये मजाक नहीं, ये आप पढ़ के देखे ना 65 की जंग के बाद क्या, जब नारा हैदरी बताते थे हम कांप जाते थे। लेकिन शोरश काश्मीरी ने भी कुरान में लिखा, रुका शुका दोनों जगह लिखा। आपको पता मैं मेरे मुस्लिम किया करता पढ़ता करता। उसने शोरश काश्मीरी ने लिखा कि जब इंडियन पायलट गिरफ्तार हुए ना, उन्होंने बाद में पूछा कोई मुसलमानों, वो तुम्हारे पास सब्ज़ रंग का चोला पहनी हुई बाबा जी कौन थे? तो कौन से सब्ज़ चोले वाले बाबा जी थे? हमने राबी का पुल उड़ाने के लिए कई बार वहां गए थे। एक बाबा जी खड़े होते थे, यूं हाथ डालते बम को पकड़ के आराम से ले आते थे। वो बाबा जी थे दादा साहब। और सबका हिंदुस्तान हमारे पास जहाँ औरत है ना, वहां हमारे पास दादा साहब है। और हिंदू के पास दादा कोई नहीं है, हिंदू को दादा। और हमारे पास वैसे आदम है, हिंदू के पास दाता
ہمارے پاس خواجہ اجمیری ہیں، رہتے وہاں ہیں لیکن ہیں پھر بھی ہمارے ہندو کے، ہمارے پاس اولیاء اللہ ہے، اور اللہ کی قسم ہے کسی ہندو کے پاس کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ اولیاء اللہ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس۔ ساری گل سمجھ لیتے ہو ٹھیک ہے؟ یا اللہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام زندہ ثابت ہو گئے، تو باقی نبیوں کے بارے کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ ابھی پیارے ذرا ان نبیوں سے رسولوں سے پوچھ تو صحیح۔ معراج کی رات آئی، یہ آیت وہاں آئی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا۔ ابھی پیارے جو رسول ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ذرا ان سے پوچھ تو صحیح۔ پوچھا کس سے جاتا ہے؟ کسے؟ اچھی کہہ دو اور ہندوؤں کو سنا دو۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ۔ قرآن سے پتہ چلا کافر بھی زندہ فرعون تھا اور مومن زندہ سب تھا، شہید بھی زندہ، اللہ کے سارے نبی زندہ۔ یا اللہ محبوب کے بارے کیا ارشاد ہے؟ یا اللہ ہم تو تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہندو بے ایمان نہیں پڑھتا، سرکار کا کلمہ ہندو، ہم تو یا اللہ کلمے کے معنی کو بھی ماننے والے، کئی ہندو کلمہ زبانی پڑھتے ہیں معنی نہیں مانتے۔ یا اللہ محبوب کے بارے کیا ہے ارشاد ہے؟ وہ زندہ کے لیے تمہیں کلمہ شریف آتا ہے؟ سناؤ۔ اب مجھے ترجمہ بھی سنا۔ اللہ کے رسول تھے باقی ہیں؟ اچھا پھر ہے کا معنی بھی آتا ہے کیا ہے؟ خیروں میں ذرا تمہیں سمجھاتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے سربراہ ہیں؟ کیوں؟ لیاقت علی خان پاکستان کے وزیر اعظم ہیں؟ کیوں؟ جو مر جائے وہ؟ چلو سب کا نام نہیں لیتے، ایوب خان پاکستان کے صدر ہیں؟ کیوں؟ یحییٰ خان پاکستان کا صدر کیوں؟ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر کیوں؟ ضیاء الحق پاکستان کا صدر کیوں؟ بابا اسحاق خان پاکستان کا صدر ہے کیوں؟ وہ زندہ ہے؟ آپ بولو صدر تھا کہ ہے؟ یار زندہ پھر بھی تھا؟ ہاں زندہ تو ہے پر اپنی کرسی پر تو نہیں نا۔ سید پرویز مشرف پاکستان کا صدر کیوں؟
ترجمہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول اور زندہ بھی ہے اور اپنی رسالت والی کرسی پر بھی جلوہ فرما ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ یا اللہ محبوب کے بارے کوئی آیت ہی بتا دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے قبر انور میں جانے کے بعد بھی وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جس کا اس آیت پر ایمان ہے ذرا محبت سے کہہ دے، اونچی آواز سے کہہ دو لفظی کر رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر رحمتاً للعالمین، واسطے رحم فرمانے تا ساری کائنات۔ سادہ سا ترجمہ محبوب تھی سب کے لیے، اونچی کہہ دے یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ کبھی کسی اور سے کوئی اور ترجمہ سنا؟ سب کا یہ ترجمہ ہے، سنیوں کا ترجمہ، دوسروں کا ترجمہ، سب کا ترجمہ کیا ہے؟ ایسے دہشت گرد کی ترجمہ نہیں کرتے کہ سرکار سب کے لیے، کہ تمہارے لیے بھی رحمت ہے؟ پکی بات کرنا، جس پر سرکار کی رحمت ذرا بازو کھڑا کرے میں گئی۔ پکی بات ہے نا، سرکار کی رحمت ہے نا تم پر، ہے؟ ہاں سرکار کی رحمت ہے، تو پھر رحم کرنے والا زندہ ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے؟ ماننا پڑے گا تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے،
اس تقریر پر کسی نے کوئی بات پوچھنی تو نہیں پوچھے. آج سمجھو تقریر نہیں، آج درس قرآن ہوا ہے. اس پر کسی نے کوئی بات سمجھنی ہو تو کسی نے میں چھوڑ دو. جس نے سوال کیا وہ لکھا وہ خود بول گئے. اشرف الزمان ہے. سید آپ نے مشرف صاحب کے بارے میں سید کا حوالہ کیا، وضاحت کریں گے؟ ذات کے سید ہے. نہیں قادیانی سے دیکھو، یہ لوگوں کی عادت ہے کہ خام قادیانی کہہ رہے تھے مخالف کو. جب یہ ہندوستان کے دورے پر گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ دورہ کہاں سے شروع کروں گا؟ دادا صاحب سے. اور ختم کہاں کروں گا؟ اجمیر شریف. اگرچہ انہوں نے دورہ مختصر کر دیا تھا واجپئی وغیرہ نے اردو پہ پٹھے تھے، لیکن اگر یہ مرزئی ہوتا تو کبھی دادا صاحب سے اپنے دورہ شروع کرتا. اور مرزئی اللہ کی قسم ہے دادا صاحب نہیں جاتے، اجمیر شریف نہیں جاتے. کبھی دیکھا کسی مرزئی کو دادا صاحب نہیں جاتے. مرزئی نہیں تو دادا صاحب کو ماننے والا ہے. مسلمانوں کے ساتھ وہ عیسائیوں کے بھائی چلے جاتے ہیں، جس طرح وہ مفتی محمود کیا تھا عمران صاحب کے ساتھ. وہ مرزئی نہیں جاتے، سچے دل سے نہیں جاتے. اس طرح عظمت رسول بیان ہے، اور دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ہر تقریر میں ہر بیان میں عظمت رسول بیان ہوتی ہے. توحید کیسے کرنی ہے؟ اچھا، عظمت رسول بیان ہوتی ہے تو صرف عظمت رسول بیان ہوتی ہے، عظمت رسول اللہ بیان ہوتی ہے؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، ہم اللہ کے رسول کی عظمت بیان کرتے ہیں. جب اللہ کے رسول کی عظمت ہے تو اللہ کی عظمت تو پہلے ہے نا. اس نے ایسے شان والے کو اپنا رسول بنایا، اس کی اپنی شان کیا ہوگی؟ وعلیکم السلام. ہاں اب لگے کریں گے انشاءاللہ، فکر نہ کرو. وہ سبق تو کرو، دیکھو کا کیا ہے. اللہ نے سنیا نہیں سن لی ہے. کون سی حدیث ہے؟ ایک منٹ بخاری شریف ہے. چل بیٹھ بیٹھ. اچھا کوئی اور سوال ہے؟ قرآن کریم میں سننا کا بیت و انم بیت ہاں سایہ کا مقصد رمضان نعمانی میں سب جب ہوتا ہوگا قرآن کریم میں ہے. اٹھ کر بیان کریں نا، سوال اٹھ کر کریں. رمضان نعمانی اللہ کا بیت و انم بیت. ایک منٹ رکھیں. نہیں آپ اللہ کا بیت و انم بیت یہ سب ختم ہو گیا. اچھا، جب یہ آیت اتری تھی انکا میتن، تو سرکار اس وقت میت تھے؟ ہاں یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کلمے کا ترجمہ کرتے ہیں ہاں جہاں تک کہ رسول ہیں، یہ قائد اعظم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے پاکستان کے بانی ہیں، تو اب یہاں مردہ ثابت کر رہے ہیں. یہ بانی ہے نا، بانی ہے. آپ سربراہ نہیں، سربراہ تھے، بانی ہے. کہ بنایا ہے تو بانی ہوتا ہے نا، سربراہ تو کئی ہوتے ہیں. جی لوگ یہ کہتے ہیں نبی بھی قبر میں زندہ ہے. ہاں لوگ یہ کہتے ہیں نبی بھی قبر میں زندہ ہے، لیکن یہاں نہیں آ سکتے، وہ ہمارے طرف زندہ نہیں. اچھا، قبر میں زندہ یہاں نہیں. نبی سارے قبروں میں تو زندہ ہے نا. بیت المقدس آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ بیت المقدس آ سکتے تھے، اتنے کوئی پیڑا زیادہ ہے. جی استعفانہ عبادتیں ہیں ان کو سرکاری سطح کے استعفانہ قرار کیوں کروائے جاتا ہے؟
تسی میں نے بڑھاؤ نا وزیر اعظم تو دیکھو میں کر رہا میں مجھے وزیر اعظم بنا دو انشاءاللہ کروں گا. جو اصل مرد ہے نا وہ یہی ہے, اصل مرد یہی ہے. ہمارے ہاتھ میں یہ ڈنڈا ہے, کبھی وہ ڈنڈا بھی ہے. ہاں جی حضرت یہ کیبل اور ٹی وی کے سسٹم پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے مسلمان؟ ہاں کیبل اور ٹی وی کے یار تو تقریر پر سوال ہے تو کرو. تقریر کا تو نہیں. اگر سارے زندہ اپنے نفس ذائقہ سے موت کا کیا ہو؟ یار انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت کا معنی یہ ہے کہ روح سب کے جسم سے نکلے گی. یہ تو ہے, روح تو سرکار کے جسم سے بھی نکلی تھی. سوال یہ ہے کہ موت تو آئی سب پر, لیکن قبر کے اندر اب کیا پوزیشن ہے؟ جھگڑا یہ ہے. پہلے کا جھگڑا نہیں ہے کہ موت آئی نہیں, وہ صرف معبود ہے جس پر کبھی بھی کسی شکل میں قانون موت طاری نہیں ہوتا. بات تو ہے کہ جب قبر میں چلے جائیں گے اس وقت کیا پوزیشن ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ آپ ترجمہ کر دیں نا. بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. کون سنا سکتا ہے؟ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. دوسری آیت یہ ہے نا, اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے. محبوب تو قبر والوں کو نہیں سنا سکتا, اللہ سناتا ہے. اب یہ آیت ذرا ذہن میں رکھو اور میری ایک بات میں جواب دو. میں بول رہا ہوں کہ نہیں, آپ سن رہے ہیں کہ نہیں, لیکن آپ کو میری بات سنا کون رہا ہے؟ اللہ. میں نہیں سنا رہا, کیونکہ اگر کوئی کانوں سے بہرا جس کو اللہ کر دے اس کے سامنے میں چیخ چیخ کر بھی بولوں تو میں نہیں سنا سکتا. جس کو سناتا ہے اللہ سناتا ہے, میں نہیں سناتا. اسی طرح سرکار سنانے کے خالق نہیں, خالق اسماء اللہ ہے. سرکار کو اگر بولتے ہیں سناتا اللہ ہے. مومن تو اپنی قبر میں جسم کے ساتھ زندہ ہے, کافر بھی جسم کے ساتھ ہوگا اپنی قبر میں. تو یہ قبریں جب کھودی جاتی ہیں کافی عرصوں کے بعد ہڈیاں نکلتی ہیں, اچھا, اصل میں غلط فہمی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ جسم ہے کیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پورا انسان ہوتا ہے کہ نہیں؟ پورا انسان. پھر جب 30 سال کا ہوتا ہے تو 6 فٹ کا, 6 فٹ ہوتا ہے. پہلے اتنا تھا پھر بھی پورا تھا, اب 6 فٹ کا ہو گیا پھر بھی پورا ہے. تو اس کی کون سی چیز بڑی ہے؟ وہ اصل تو وہی ہے نا. اچھا, پھر وہ 6 فٹ کا ہونے کے بعد بوڑھا ہو گیا نا جب 80 سال کا, تو جسم پھر اس کا گھٹنا شروع ہو گیا. تو اس کی انسانیت میں کوئی کمی ہے؟ تو جس میں اصلی امام راضی نے لکھا ہے اصل میں ریڑھ کی ہڈی کے کچھ ذرات ہوتے ہیں جن پر آگے جسم بنتا ہے, وہ فنا نہیں ہوتا. اور پھر آج کی سائنس نے بھی ثابت کیا مادہ شکل بدل لے کر فنا نہیں ہوتا. یہ بھی قرآن کی اصطلاح, نبی کا غلام زندہ ہے, امیر حمزہ زخم کھا لے کٹ جائیں, کلیجہ چبا لیا جائے, قرآن زندہ کہتا ہے. اور ابو جہل وغیرہ کو چلتے پھرتے تو ان کو مردہ کہتا ہے. جو نبی کا عاشق ہے وہ قبر میں بھی زندہ, اور نبی کا گستاخ چلتا پھرتا ہو ہے وہ بھی مردہ. چلو میرا کافی ہو, میں نے وآخر دعوانا